لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایک کاروبار چل جائے گا، آپ کا ایک سسٹم چل جائے گا، آپ نے ساری زندگی کمانا ہے۔ اس نے تو آپ کو ایک بار جو ہے نا بتا کے سیٹ اپ کر کے اس نے تو چلا جانا ہے، لیکن جو ہے نا آپ کا وہ روزی کا ایک ذریعہ بن جانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جو باہر کے کنٹریز میں رہ رہے ہیں، جن کا دل نہیں کرتا پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں ہم جو ہے نا فارم بنائیں گے، فارم ہاؤس بنائیں گے، جانور رکھیں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کوئی بھی فارم بنانا چاہتے ہیں لائف سٹاک کے ریلیٹڈ، الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اس پہ ورکنگ کرے گی۔ ہم آپ کا وزٹ کریں گے، ہم آپ کو کنسلٹ، ہماری ٹیم میں ہمارے سینئرز بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ہماری ٹیم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امریکہ، آسٹریلیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں آلریڈی اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جس ہم لائف سٹاک پروفیشن کو بوسٹ کریں اور پاکستان کی جی ڈی پی کو ہم 20% تک لے جائیں، تاکہ لائف سٹاک کی کنٹریبیوشن جب اس میں جائے گی، فارمرز کو روزگار ملے گا، امپلائمنٹس کریٹس ہوں گی، اور جتنے بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے روزگار، کون سا فارم بنائیں؟ سر اگر ہم یہ فارم بنائیں گے تو ہمیں پروفٹ کتنا ہوگا؟ سر ہم یہ آپ کیا ہمیں فیزیبلٹی سینڈ کر سکتے ہیں؟ کافی لوگوں کو میں نے فیزیبلٹی بھی سینڈ کی۔ سر اگر جب میں فیزیبلٹی سینڈ کر دیتا تھا، سر اب ہمیں آپ بتائیں کہ لوکیشن کون سی ہونی چاہیے؟ میں ہر بندے کو نا سٹیپ وائز جو ہے نا گائیڈ کرتا تھا کہ آپ اس یہ والا فارم بنائیں، اس لوکیشن پہ ڈیری فارم اچھا ہوگا، اس لوکیشن پہ آپ گوٹ فارم بنا سکتے ہیں، اس لوکیشن پہ آپ فش فارم بنا سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ نا دیکھیں ایک ہی جگہ پہ نا ساری چیزیں۔ ایک میرا دوست تھا، اس نے نا 1 کروڑ روپے ضائع کی تھے جسٹ بیکاز آف اس نے ایک ہی جگہ پہ مرغیاں بھی رکھ لی، اس نے بکریاں بھی رکھ لی، اس نے ڈیری فارم بھی رکھ لیا، مطلب گائے بھی رکھ لی، اس نے سارے جانور ایک جگہ پہ رکھ لے، اور مورٹیلٹی جو ہے نا ڈیزیزز جو ہے نا ایک جانور سے دوسرے میں گوٹ، یہ جو بکری اور جو یہ دوسرے جو ہے نا یہ بکری اور جتنے یہ مرغیاں یہ آپ اکٹھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس نے نا مور بھی رکھے ہوئے، سارے فینسی برڈ۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا اس کے برڈز مرے، اس کے بعد بکریاں مری، اس کے بعد سارے جانور مرتے مرتے اس کا سارا ایک جانور نہیں، کیونکہ یہ ڈیزیزز جو ہے نا یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو بھی لگ جاتی ہیں۔ جس طرح کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہیں، زونوٹک ڈیزیز ہوتی ہیں، جو کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے جانوروں کو لگتی ہیں، برڈ سے جانور۔ تو اس نے نا ایک ہی جگہ پہ سارے جانور سٹاک کر کے رکھے تھے اور ڈیزیز آ گئی۔ تو یہ کافی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے، ہم نے یہ فارمنگ کرنی۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک پلان ہوتا ہے، ہر چیز کے ایس او پیز ہوتے ہیں، جب آپ ان پر عمل کریں گے۔ 5 سال ہم ڈگری کرتے ہیں، ڈی وی ایم کرتے ہیں، ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن، اس کے بعد ہم ایم فل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں مختلف فارموں پہ رگڑا لگایا جاتا ہے، ڈیری فارم پہ کبھی بھیجا جاتا ہے، کبھی ہمیں پولٹری فارم پہ بھیجا جاتا ہے، کبھی ہمیں لیئر فارمنگ، سارے فارموں پہ رگڑا لگو کے پھر جو ہے نا ہمیں کلیئر کیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا اس قابل ہیں کہ اب آپ فیلڈ میں جائیں۔ اس کے بعد ہمیں ویٹرنری میڈیکل کونسل سے رجسٹری کی جاتی ہے کہ اب آپ رجسٹرڈ ہیں، اس قابل ہیں کہ اب آپ فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرینڈ، نیٹ ورک فارمنگ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی فرینڈز، آج میں آپ کو نا اپنے چینل کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانے جا رہا تھا۔ میں آپ کو نا بیسیکلی بتانے یہ جا رہا تھا کہ میرے چینل بنانے کا مقصد کیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں چینل روز بنتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں چینل روز مونیٹائز ہوتے ہیں، اور کئی چینل آلریڈی چل رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے چینلز بھی چل رہے ہیں۔ تو ان سب چینلوں میں کیا ضرورت پڑی کہ میں خود ایک ویٹنیرین ایز اے ویٹنری ڈاکٹر ہو کے اور میں اس یوٹیوب پہ آؤں۔ میرا بیسیکلی آنے کا مقصد کیا تھا، میں آپ کو آج نا تھوڑا سا بریفلی بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرینڈز، میں فرسٹ آف آل آپ کو اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرینڈز، میں نے جو ہے نا فرسٹ آف آل میٹرک سائنس کے ساتھ اچھے نمبروں میں نے جو ہے نا میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی، ایف ایس سی میڈیکل میں ایڈمیشن لیا۔ ایف ایس سی میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں نے ایف ایس سی اچھے نمبروں سے پاس کی۔ پھر میرے پاس آپشن تھے، میں ڈی وی ایم میں داخلہ لے لوں، ڈی وی ایم کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن، ایم بی بی ایس میں داخلہ لے لوں، یا پھر بی ڈی ایس میں۔ میں بیسیکلی میرا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہے نا پروفیشنل جتنی بھی ڈگری ہیں اس میں ایڈمیشن لوں، اور ہیلتھ جو ہے نا ایز فار ایز وہ ہیومن ہیلتھ ہو یا اینیمل ہیلتھ ہو، میرا جو بیسیکلی پرپس تھا کہ میں نے ہیلتھ میں جانا ہے، اور ہیلتھ میں نے جو ہے نا اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے۔ ایف ایس سی اور میٹرک کا اچھا ایگریگیٹ بنا اور میرا جو ہے نا ڈی وی ایم میں ایڈمیشن ہو گیا۔
اور اس میں ایڈمیشن لینا اتنا ایزی نہیں ہے. یہ 90% جو ہے نا میرٹ جو ہے نا 90% سے ابو ہو تو پھر اس میں ایڈمیشن ہوتا ہے. اور اگر جو لو یونیورسٹی بھی ہے تو 80% سے کم تو کسی کو جو ہے نا وہ رکھتے نہیں ہیں. تو 80-85% منیمم جس کی یونیورسٹی مطلب جس میں بالکل لو یونیورسٹی ہوتی ہے، لیکن 90% ابو جو ہے نا اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے وہ ایڈمیشن لیا، میں نے ڈگری کی، میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ماشاءاللہ. الحمدللہ ناؤ آئی ایم اے کمپلیٹ ویٹنیرین. اور اس کے بعد میں رجسٹرڈ بھی ہوں ماشاءاللہ پاکستان ویٹری میڈیکل کونسل کی. جس طرح MBBS کیا ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل، اس طرح فارمیسی والے کی ہے فارمیسی کونسل، اور اسی طرح جو ہے نا ہماری جو ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل. ماشاءاللہ میرے وہ رجسٹرڈ ہوں الحمدللہ. میں آپ کو وہ ڈسپلے بھی کر دوں گا کہ مجھے رجسٹریشن نمبر الاٹ ہوا، اور الحمدللہ اب میں ویٹرنری ڈاکٹر بن چکا ہوں. اور میں آلریڈی جو ہے نا اس میں جو میں سرو کر رہا ہوں آپ کو کافی یوٹیوب چینل پہ میں نے اپنی ڈیفرنٹ ویڈیوز بنائی ہیں. میرا جو بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی انوویٹیو ٹیکنالوجیز ہیں نا لائف سٹاک میں ریلیٹڈ ٹو بزنس، اور میں نا اس کو میرے زیادہ فوکس تھا کہ اس پہ جو ہے نا میں کام کروں. اس کے بعد میں نے جیسے ڈگری کمپلیٹ کی، میں نے ڈفرینٹ ڈیری فارم پہ کام کیا. ڈیری فارم، اس کے بعد پولٹری فارم، لیئر فارم، اور اس کے بعد فیٹننگ فارم، گوٹ فارم. یہ جتنے بھی جب ہم پڑھتے ہیں ہم سب چیزوں کا اندر سکھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے. اور اس فیلڈ میں جو ہے نا ہمارے پاکستان کا جو GDP میں لائف سٹاک کی کنٹریبیوشن ہے نا وہ ہے 13%. اور 13% کو جو جتنے بھی ڈیولپ کنٹری ہے نا، جتنے آسٹریلیا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، ان کی جو GDP کی لائف سٹاک کی کنٹریبیوشن ہے 40% ابو ہے. وہاں کھلے کھلے میدان ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے بڑے ڈیری فارم بناتے ہیں، اور بہت سے واسٹ ایریاز میں جو ہے نا گائیں بھینسیں چرتی ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ GDP کا جو ہے نا وہ یہ لائف سٹاک کور کرتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے نا یہ 13% تک اس کی کنٹریبیوشن ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے نا ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو نا 20% تک لے جائیں، تاکہ جو ہے نا اس کا یہ لائف سٹاک کیونکہ بیک بون ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی انویسٹر ہیں نا، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں انویسٹر ہیں، ہمارے باہر کے ملک میں انویسٹر ہیں، امریکہ، ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ان لوگوں کا بیسیکلی وہ لوگ میں نے جو ابھی اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، مجھے کافی ہمارے دوستوں نے رابطہ بھی کیا، ان لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے وہ پیسے انویسٹ تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نا ایک پراپر بندہ نہیں ملتا. وہ لوگ بیچارے پیسے لگا دیتے ہیں تو وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو لوگ پہلے طاق میں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک بار پیسے آئیں وہ پھر غائب. یا پھر اگر وہ کسی کو اگر کوئی چیز لگا کے بھی دیتے ہیں تو وہ اتنی ناقص ہوتی ہے کہ وہ بیچارے جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا پاکستان میں انویسٹ کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. بیسیکلی یہ لوگ جو ہے نا یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. ان لوگوں کا تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ پاکستان، کیونکہ پاکستان میں جب پیسہ نہیں آئے گا تو اس وقت پاکستان کبھی بھی اوپر نہیں جائے گا. تو میرا مین مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لا کے اس کو جو ہے نا ہم جتنا ہو سکے اس کو جو ہے نا پروموٹ کریں لائف سٹاک بزنس کو. لائف سٹاک بزنس میں نا آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے جو ہے نا پاکستان میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں. میں آپ لوگوں کو ایک بات تو کلیئر بتا دوں کہ لائف سٹاک کی ایک واحد پروفیشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کے لاس کے چانسز بہت کم ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کسی اور سائٹ پہ چلے جائیں، دیکھیں گے اگر آپ جاتے ہیں اس میں ٹیکسٹائل میں جاتے ہیں، اگر آپ کسی اور کسی بھی اینیون بزنس میں ادر دین ایگریکلچر کے علاوہ، تو اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کی فیکٹری لگا لیتے ہیں
تو فیکٹری میں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی فیکٹری نہیں چلا سکتے. اگر آپ ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی, اسی طرح کوئی بھی فیکٹری کے ریلیٹڈ, مشینری کے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا وہ کبھی بھی آپ جو ہے نا نہیں کر سکتے. اور جس کام میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس میں ہاتھ ڈالنا فضول ہے. جو ایکسپرٹ ہوگا وہ کھاتا رہے گا اور آپ کو جو ہے نا اینڈ پہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ملنا. تو آپ لوگوں کو چاہیے فرسٹ آف آل تو سلیکشن آپ کو کرنی چاہیے لائف سٹاک کی. لائف سٹاک میں ایک آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ کو کہتے ہیں کہ یار مورٹیلٹی ہو جاتی ہے. اب اس میں دیکھیں ایک مورٹیلٹی سے ہٹ کر اگر آپ ادر دین مورٹیلٹی بات کریں تو ایک جانور, ایک تو یہ ہے کہ یہ فزیکلی ہے, 24 hours آپ اس جانور کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کا یہ 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ اپنی جگہ سلیکٹ کریں, اچھی سی جگہ لیں, وہاں آپ جانور رکھیں. ہم آپ کو پلان دیں گے, ڈیری فارم کا آپ بنانا چاہ رہے ہیں, ڈیری فارم کا پورا آپ کو پلان دیں گے, پوری آپ کو فیزیبلٹی بنا کے, پورا آپ کو ڈیری فارم کا سٹرکچر ایوری تھنگ پرووائڈ کر کے, سیٹ اپ چلا کے آپ کو رن کر کے دیں گے. اور وہ آپ کے اپنے کنٹرول ہوگا, اپنے آپ وہاں اپنے بندے بٹھائیں اور وہاں اس کو رن کریں, وہ چلائیں. اسی طرح اگر آپ فیٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو فیٹنگ کا ہی بیسیکلی یہی ہے کہ یہ فزیکل چیز ہے نا, ایک جانور ہے, خدا نخواستہ آپ کو ایمرجنسی کوئی ریٹرن چاہیے, آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو یہ کھانے والی چیز ہے, یہ جانور ہے. اگر آپ آج خریدا کل اس کو سیل کرنے گئے ہیں, یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گا. اگر آپ الیکٹرانکس ایک بار چیز خرید لیتے ہیں اور دوبارہ آپ اس کو ریٹرن کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً ہی 25% جو ہے نا فوراً لی اور فوراً, لیکن اگر آپ 4-5 دن بعد اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو سیل کریں گے تو آپ کو تقریباً 50% نقصان ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اور مشینری لے لیں, کسی اور چیز کا کوئی اور اینی ون بزنس لے لیں, جس بزنس کی اگر آپ کو بعد میں عائشہ ضرورت پڑ گئی, آپ کو وہ بزنس سیل کرنا پڑ گیا تو اس بزنس میں آپ کو اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کی جو اوریجنل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ریکور نہیں ہونی. آن دا ادر ہینڈ لائف سٹاک پہ آ جائیں, اگر آج آپ ایک جانور خریدتے ہیں وہ آپ کو 50,000 کا ملا ہے, اگر کل آپ اگر آپ ایک اچھے سورس سے لیتے ہیں, جو بندہ آپ کو اچھا جانور خرید کے دیتا ہے, کہ جو یہ سلیکشن آف اینیمل جو ہے, یہ سارے پروسیجر آپ کو ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں, آج آپ خریدتے ہیں, کل آپ اس کو سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کے زیادہ پیسوں میں بکے گا, کم پیسوں میں وہ نہیں بکے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس بزنس میں نقصان نہیں ہوگا. آپ کو ایمرجنسی کوئی سیل کرنا پڑ گیا تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر آج کل اتنی اچھی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس میں آج کل آپ کو لیبر کی بہت کم ضرورت. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جانور رکھیں گے, ہمیں چارہ کاٹنا پڑے گا, ہمیں زمین لینی پڑے گی, کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل آپ سائلیج استعمال کریں, اکٹھا کر کے رکھ لیں, فیڈ اپنی خود بنائیں. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنا چھوٹا سا یونٹ لگائیں, گرائنڈر لگائیں, مکسر لگائیں, اور را مٹیریل ہم لے کے دیتے ہیں. آپ اپنی مشینری خود لگائیں اور اس کو خود فیڈ بنائیں, خود ہی وہیں 2 بندے رکھ لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس 100 اینیملز ہیں وہ وہیں فیڈ بناتے جائیں, وہیں سائلج جو ہے نا منگواتے جائیں, کھلاتے جائیں. لیبر بھی کم ہو جائے گی اور جانور باہر نہیں جائیں گے نا, اس میں ڈیزیز بہت کم آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی ایزی ہے. اس میں آپ کو کوئی جو ہے نا ایک عام بندہ بھی جانوروں کی دیکھ بھال کر لیتا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں اگر آپ کو فارم کی سیٹلمنٹ, فارم کا پلان بنانے کے لیے وہ ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو وہ جو ہے نا ہم آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کر کے دیں گے. اس کے بعد ڈیری فارم کے علاوہ فیٹنگ کا فارم ہے. گوڈ فارمنگ میں ماشاءاللہ آپ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم نے گوڈس رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, کتنے کی خریدی تھی اور کتنے کی. گوڈ فارم میں ماشاءاللہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, اگر آپ اس میں آ جائیں تو پھر آپ گھستے چلے جاتے ہیں. اس فیلڈ میں نقصان کے چانسز نہیں ہیں. ہاں مورٹیلٹی جو ہے نا, اگر 3 سے 4% مورٹیلٹی نارمل ہے, لیکن اگر آپ سارے ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں, سارے اینیملز کی ویکسینیشن شیڈول کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں جو اس کی مورٹیلٹی کے چانسز بھی بہت ہی منیمائز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد گوڈ فارمنگ میں اگر آپ گوڈ فارمنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ فش فارمنگ میں آ سکتے ہیں. فش فارمنگ میں بھی اگر اوپن فارمنگ ہے اور بایو فلاک فش فارمنگ ہے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بایو فلاک فش فارمنگ ہے, آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. بایو فلاک فش فارمنگ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ میں جسٹ اگر آپ کے پاس ایک مرلہ بھی ہے تو آپ کے پاس 1 ایکڑ کی مچھلی جو ہے جسٹ آپ اس مرلے میں پال سکتے ہیں. تو اتنا مشکل تو نہیں ہے نا. تو اس میں ہم آپ کو اوور آل الحمدللہ ہم اب یہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن ورکنگ کے تھرو
हम लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग, डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग, लेयर फार्मिंग की ट्रेनिंग, इसमें गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग, और आजकल तो कैमल फार्मिंग जो है ना, पाकिस्तान में तकरीबन 11 लाख कैमल है, कैमल फार्मिंग की जो है ट्रेनिंग, ये जितने भी फार्मिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ट्रेनिंग्स जो है ना हम जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि हम जो है ना ये जानवर रखेंगे, हमें ये इनकी देखभाल कौन करके देगा, हमें इसकी फीड प्लान कौन बताएगा, तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर वकास इज़ हेयर अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास वेटरनरी डॉक्टर्स की पूरी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ PhD डॉक्टर्स हमारे पास। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो पूरा एक जो सर्कल होता है, पूरे सर्कल से गुजर के प्लान आके एंड जो है ना वो आप तक पहुंचता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बिजनेस ऑप्शन एनालिसिस। हम आपके पास ऑप्शन रखेंगे कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, डिपेंड करता है ना लोकेशन पे, जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से हम आपको ओनली लाइव स्टॉक, ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, लेकिन लाइव स्टॉक में जितने भी जानवर आते हैं उसमें बर्ड्स आ गए, इसमें फैंसी बर्ड्स भी आ जाते हैं, इसमें रैबिट फार्मिंग आ गई, जो भी फार्मिंग के रिलेटेड चीजें हैं ना हम सब आपको A to Z गाइड करेंगे, ठीक। तो इसमें इसके अलावा गॉड फार्मिंग का मैंने आपको बताया, लेयर फार्मिंग, अल्हम्दुलिल्लाह लेयर फार्मिंग में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेयर की जो मुर्गी है तो इसमें आप जो है ना इसके अंडे सेल करते हैं, 52 वीक्स तक जो है ना आपको ये एग्स देगी। 52 वीक्स के बाद आप इतना कमा चुके होंगे, वो मुर्गी आपके प्रॉफिट में है। उस मुर्गी को अगर आप मोल्टिंग कर लेते हैं, मोल्टिंग करके उस मुर्गी को आप जो है ना दोबारा दूसरे सीजन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे सीजन के लिए तैयार नहीं करना, उस मुर्गी को 300-400 की वो मुर्गी आपकी सेल हो जाएगी, वो मुर्गी आपका खर्चा सारा निकलवा देगी, जो भी आपने अंडे सेल किए वो सारा आपका प्रॉफिट है। लेयर फार्मिंग है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा ऑप्शन है, ये इमर्जिंग बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी बेकरी हैं, ये केक्स बनते हैं, ये जो भी चीज़ें ये बेकरी आइटम्स होती हैं, ये सारी जो है ना ये लेयर के जितने एग्स आते हैं ये सारा इसी सोर्स से आते हैं। और इसके अलावा ये खाने की चीज़ें जितनी भी हैं ये सारा इसके बैग में लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक खाने की चीज़ कभी भी जो है ना इसकी वर्थ कम नहीं होती। खाने की चीज़ जो अगर आप ये सोच लें हमने जानवर तो रख लिए अब हम बेचेंगे कहीं, तो भाई खाने वाली चीज भी कभी कोई इसकी डिमांड कम हुई है। अब तो देखें जो बछड़ा हमारा पहले जो है ना 50,000 का बिकता था अब वो 80,000 का बिक रहा है। तो देखें महंगाई बढ़ी, लेकिन ये कि उससे जो है ना हमारे जो जानवर हैं वो भी ज्यादा पैसों में बिक रहे हैं। तो ये आप लोगों को ना मेरा जो आज ये बेसिकली बात करने का मकसद था, बातें तो बहुत हैं, ये मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ी आपसे ना बातें शेयर करना चाह रहा था। काफ़ी लोग मुझे ये बात करने का जो है ना मैं बेसिकली मैं इसलिए की कि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ना उन लोगों ने वो कहते थे कि सर हम पैसा कहाँ लगाएं, हम कौन सी फार्मिंग स्टार्ट करें। आप कोई भी फार्मिंग रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ों में जो है ना प्रॉफिट है। हाँ कुछ लोगों को जो है ना आपको बड़ी स्टोरीज मिलेंगी कि देखें आप ऑस्ट्रिच फार्म ना बनाएं, ऑस्ट्रिच फार्म में तो आपको इतना नुकसान हो जाएगा, ऑस्ट्रिच फार्म बनाएंगे तो उसमें जो है ना इतनी मोर्टेलिटी हो जाती है, तो आप डिसहर्ट ना हो। जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना उन लोगों ने मुझे कॉल की कि सर जो है ना हम ये फार्म बनाना चाह रहे हैं। तो हम पहले तो ये कहते थे कि सर कौन सा फार्म बनाएं, सर अगर हम ये फार्म बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, सर हम ये आप क्या हमें फिजिबिलिटी सेंड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने फिजिबिलिटी भी सेंड की। सर अगर जब मैं फिजिबिलिटी सेंड कर देता था, सर अब हमें आप बताएं कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो मैं हर बंदे को ना स्टेप वाइज जो है ना गाइड करता था कि आप ये वाला फार्म बनाएं, इस लोकेशन पे डेयरी फार्म अच्छा होगा, इस लोकेशन पे आप गॉड फार्म बना सकते हैं, इस लोकेशन पे आप फिश फार्म बना सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन पे ना देखें एक ही जगह पे ना सारी चीज़ें। एक मेरा दोस्त था उसने ना 1 करोड़ रुपए ज़ाया की जस्ट बिकॉज ऑफ उसने एक ही जगह पे मुर्गियां भी रख ली, उसने बकरियां भी रख ली, उसने डेयरी फार्म भी रख लिया, मतलब गाय भी रख ली, उसने सारे जानवर एक जगह पे रख ले। और मोर्टेलिटी जो है ना डिजीजेस जो है ना एक जानवर से दूसरे में ये जो बकरी और जो ये दूसरे जो है ना
یہ بکری اور جتنے یہ مرغی ہیں یہ آپ اکٹھی نہیں رکھ سکتے. یہ اس نے نا مور بھی رکھے ہوئے سارے فینسی برڈ. اب سب سے پہلے جو ہے نا اس کے برڈز مرے, اس کے بعد بکریاں مری, اس کے بعد سارے جانور مرتے مرتے اس کا سارا ایک جانور نہیں بھی, کیونکہ یہ ڈیزیزز جو ہے نا یہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو بھی لگ جاتی ہیں. جس طرح کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہیں, زونوٹک ڈیزیز ہوتی ہیں, جو کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے جانوروں کو لگتی ہیں, برڈ سے جانور. تو اس نے نا ایک ہی جگہ پہ سارے جانور سٹاک کر کے رکھے تھے اور ڈیزیز آ گئی. تو یہ کافی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں تو اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے, ہم نے یہ فارمنگ کرنی. دیکھیں ہر چیز کا ایک پلان ہوتا ہے, ہر چیز کے SOPs ہوتے ہیں. جب آپ ان پر عمل کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ کو پروفٹ ہوگا. اگر آپ کسی SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا. اب اگر آپ کوئی بھی کاروبار بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آفیشیل کو ضرور انوالو کریں. ہم 5 سال جو ہے نا پڑھتے ہیں, ہم 5 سال ہم ڈگری کرتے ہیں, DVM کرتے ہیں, ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن. اس کے بعد ہم MPhil کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں مختلف فارموں پہ رگڑا لگایا جاتا ہے. ڈیری فارم پہ کبھی بھیجا جاتا ہے, کبھی ہمیں پولٹری فارم پہ بھیجا جاتا ہے, کبھی ہمیں لیئر فارمنگ, سارے فارموں پہ رگڑا لگو کے پھر جو ہے نا ہمیں کلیئر کیا جاتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا اس قابل ہیں کہ اب آپ فیلڈ میں جائیں. اس کے بعد ہمیں ویٹرنری میڈیکل کونسل سے رجسٹری کی جاتی ہے کہ اب آپ رجسٹرڈ ہیں, اس قابل ہیں کہ اب آپ فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی آفیشیلز لوگ ہیں, جتنے سینئرز ہیں, جن لوگوں نے اپنی اپنی زندگی اس پروفیشن میں لگا دی ہیں, ان لوگوں سے مشورہ لیں. ٹھیک ہے اگر آپ کے وہ لے لیں گے 10,000 لے لیں گے, 15,000 لے لیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایک کاروبار چل جائے گا, آپ کا ایک سسٹم چل جائے گا. آپ نے ساری زندگی کمانا ہے. اس نے تو آپ کو ایک بار جو ہے نا بتا کے سیٹ اپ کر کے اس نے تو چلا جانا ہے, لیکن جو ہے نا آپ کا وہ روزی کا ایک ذریعہ بن جانا ہے. تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا, اگر آپ اپنے بچوں کو جو باہر کے کنٹریز میں رہ رہے ہیں, جن کا دل نہیں کرتا پاکستان میں آنے کا, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں ہم جو ہے نا فارم بنائیں گے, فارم ہاؤس بنائیں گے, جانور رکھیں گے, تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ آپ کوئی بھی فارم بنانا چاہتے ہیں لائف سٹاک کے ریلیٹڈ, الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اس پہ ورکنگ کرے گی. ہم آپ کا وزٹ کریں گے, ہم آپ کو کنسلٹنسی دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ فارم بنائیں, ہم فارم کی آپ کو فیزیبلٹی بنا کے دیں گے, اس کے بعد ہم آپ فارم کا انسٹالیشن کر کے دیں گے, اس کے بعد آپ کو رن کر کے دیں گے, آپ کو لیبر پرووائڈ کریں گے, آپ کو پورے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. آپ نے جو ہے نا سارا سیٹ اپ جب چل جائے گا انشاءاللہ آپ ہمیں بھی دعائیں دیں گے, اور جو ہے نا یہ آپ کا روزگار بھی چل جائے گا, اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہی ہے. تو جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں کسی بھی بزنس کرنے میں لائف سٹاک کے ریلیٹڈ, وہ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کسی کے بھی سوال جواب ہوں تو ہم حاضر ہیں, ہم 24 آورز حاضر ہیں. اور ہماری ٹیم جو ہے نا الحمدللہ بہت ہی انرجیٹک ٹیم ہے. ہماری ٹیم میں ینگ ڈاکٹرز بھی ہیں, ینگ ویٹس بھی ہیں, ہماری ٹیم میں ہمارے سینئرز بھی ہیں, PhD ہیں, ہماری ٹیم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امریکہ, آسٹریلیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں آلریڈی اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں. ہم سب نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ ہم لائف سٹاک پروفیشن کو بوسٹ کریں اور پاکستان کی GDP کو ہم 20% تک لے جائیں, تاکہ لائف سٹاک کی کنٹریبیوشن جب اس میں جائے گی فارمرز کو روزگار ملے گا, امپلائمنٹس کریٹس ہوں گی, اور جتنے بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب فارم بنیں گے زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی, زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا, اور یہ ہمارے فارمرز جو ہے نا عام کسان وہ خوشحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی سے مجھے اجازت دیں. کوئی بھی سوال جواب ہو, میرا نمبر ڈسپلے ہے, آپ میرے سے رابطہ کر رہے ہیں, اور کوئی بھی سوال ہے ہم حاضر ہیں. تو اسی سے مجھے اجازت دیں. ڈاکٹر وقاص سائننگ آف.